بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد انس عطا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عظیمت ٹی وی۔ ناظرین، ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قسط نمبر 10 ہے۔ آج کی قسط میں تذکرہ خانوادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا، یعنی آپ کے خانوادہ کے متعلق بات کی جائے گی۔ معزز ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خانوادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض نام اور افراد کے مختصر حالات پیش کر دیے جائیں۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہیں قصی بن کلاب۔ معزز ناظرین، قصی بن کلاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 5 پشت پہلے کے بزرگ ہیں۔ دراصل یہی قصی بن کلاب ہیں جنہوں نے نہ صرف بنو خزاعہ سے خانہ کعبہ کی تولیت کا حق واپس لیا، بلکہ اپنی قوم بنی اسماعیل اور قبیلہ بنی قریش کو منظم متحد کر کے مکہ کو ایک باقاعدہ ریاستی شہر کی شکل دی۔ خانہ کعبہ کی تولیت ایک ایسا شرف تھا جس کی وجہ سے قصی بن کلاب اور ان کی آل اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں ایک خصوصی سیادت اور عزت و احترام کا درجہ حاصل ہو گیا، اور قصی بن کلاب نے خود کو اس کا اہل ثابت بھی کیا۔ قصی بن کلاب کو بلا مبالغہ مکہ کی شہری ریاست کا مطلق العنان بادشاہ کا درجہ حاصل تھا۔ انہوں نے نہ صرف خانہ کعبہ گرا کر نئے سرے سے اس کی تعمیر کرائی، بلکہ پہلی دفعہ اس پر کھجور کے پتوں سے چھت بھی ڈالی۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے جملہ انتظامات کا جائزہ لے کر اس میں ضروری اصلاحات بھی کی۔ دوسری طرف خانہ کعبہ کے پاس ہی ایک عمارت تعمیر کی گئی جسے دار الندوہ کا نام دیا گیا۔ یہاں بنو اسماعیل اور مکہ کے دوسرے قبائل کے سرداروں اور عمائدین کے ساتھ مل کر مختلف امور کے متعلق بحث و تمحیص کے بعد فیصلے کیے جاتے۔ قریش جب کوئی جلسہ یا جنگ کی تیاری کرتے تو اس عمارت میں کرتے، قافلے یہیں سے تیار ہو کر باہر جاتے، نکاح اور دیگر تقریبات کے مراسم بھی یہیں ادا ہوتے۔ اس کے علاوہ مختلف ریاستی امور نپٹانے کے لیے 6 مختلف شعبے قائم کیے اور ان کا انتظام اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا، جسے ان کی وفات کے بعد ان کے پوتوں نے باہمی افہام و تفہیم سے 6 شعبوں سے بڑھا کر 10 شعبوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیا۔ معزز ناظرین، دوسرے نمبر پر ہیں حضرت ہاشم بن عبد مناف۔ حضرت ہاشم بن عبد مناف قصی بن کلاب کے پوتے تھے۔ جب عبد مناف اور بنی عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں حضرت ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ حضرت ہاشم بڑے مالدار اور نہایت ہی جلیل القدر بزرگ تھے۔ ان کا اصل نام عمر تھا۔ چونکہ ان کے ذمہ حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام بھی تھا تو وہ ان زائرین کی تواضع ایک خاص قسم کے عربی کھانے سے کرتے جسے حشم کہا جاتا تھا۔ عربی زبان میں حشم شوربہ میں روٹیاں چورا کرنے کو کہتے ہیں۔ مکہ میں 1 سال قحط پڑا تو انہوں نے تمام اہل مکہ کے لیے یہی شوربہ تیار کرایا جس پر انہیں ہاشم کا لقب ملا، اور تاریخ نے پھر انہیں اسی لقب سے یاد رکھا۔ ان کی اولاد قریش کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم کے نام سے مشہور ہے۔ انہوں نے قریش کی تجارتی قافلے شروع کروائے اور ان کے لیے بازنطینی سلطنت کے ساتھ معاہدے کیے جن کے تحت قریش بازنطینی سلطنت کے تحت آنے والے ممالک میں بغیر محصول ادا کرائے تجارت کر سکتے تھے اور تجارتی قافلے لے جا سکتے تھے۔ یہی معاہدہ وہ حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ بھی کرنے میں کامیاب ہوئے جس کا تمام قریش کو بے انتہا فائدہ ہوا اور ان کے قافلے شام، حبشہ، ترکی اور یمن میں جانے لگے۔ ایک بار تجارت کی غرض سے شام گئے۔ دوران سفر یثرب، جس کا نام بعد میں مدینہ یا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، اس میں ٹھہرے۔ وہاں قبیلہ بنو نجار کی خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی اور کچھ دن وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے ہی میں چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ غالباً ان کا ارادہ تھا کہ واپسی پر ان کو مدینہ سے مکہ لے جائیں گے، مگر شادی سے چند ماہ بعد دوران سفر ہی ان کا انتقال فلسطین کے علاقے غزہ میں ہو گیا۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر ہیں حضرت عبد المطلب۔ حضرت ہاشم کی وفات کے بعد 497 عیسوی میں ان کی زوجہ سلمہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی اس لیے جنابہ سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا اور یثرب مدینہ میں اپنے میکے ہی کے اندر اس کی پرورش کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو اس کے وجود کا علم نہ ہو سکا۔ سقایا اور رفادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی و اعزاز کے مالک تھے۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 7 یا 8 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشک بار ہو گئے۔ انہیں سینے سے لگا لیا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر
مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر شہبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا، اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے۔ آخر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکہ والوں نے دیکھا تو کہا یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا نہیں نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے، یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شہبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ مکانہ کے کچھ عرصہ بعد ہی مطلب بن عبد مناف کی وفات یمن کے سفر میں ہو گئی تو ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ سرداری اور کعبہ کے زائرین کی خدمت پر جو مطلب بن عبد مناف نے حضرت عبد المطلب کی سپرد کی تھی، نوفل بن عبد مناف نے قبضہ کرنا چاہا۔ حضرت عبد المطلب نے قریش کی مدد طلب کی مگر سنوائی نہ ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے ماموں ابو سعد، ان کا تعلق بنو نجار سے تھا، ان سے مدد طلب کی جو 80 گھڑ سواروں کے ساتھ ان کی مدد کے لیے آئے۔ انہوں نے نوفل بن عبد مناف سے کہا کہ اے نوفل، اگر تو نے عبد المطلب سے چھینا جانے والا حق انہیں واپس نہ کیا تو میں تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اس پر نوفل نے ان کی بات مان لی۔ اس بات پر قریش کے معززین کو گواہ بنایا گیا، مگر جب حضرت عبد المطلب کے ماموں واپس مدینہ چلے گئے تو نوفل بن عبد مناف نے عبد شمس بن عبد مناف اور اس کی اولاد کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور حضرت عبد المطلب کے خلاف تحریک شروع کی۔ بنو خزاعہ نے بنو ہاشم کا ساتھ دیا اور بیت الندوہ میں بنو ہاشم سے ان کے ساتھ دینے کا عہد کیا۔ اس طرح قریش کی سرداری حضرت عبد المطلب کے پاس ہی رہی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکے تھے۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ حضرت اس کے والد تھے حضرت عبداللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم۔ حضرت عبد المطلب کے کل 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں جن کے نام یہ ہیں: حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو لہب، غیداق، مکوم، سفار اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ ام الحکیم ان کا نام بیدہ ہے، برہ، عاتقہ، عروہ، امیمہ اور صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمر بن عائز بن عمران بن مخزوم بن یقظہ بن مرہ کی صاحبزادی تھی۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے اور ذبی کہلاتے تھے۔ ذبی کہلانے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت عبد المطلب کو بہت خواہش تھی کہ وہ کثیر الاولاد والے ہوں، چنانچہ انہوں نے منت مانی اگر اللہ ان کو 10 بیٹے عطا کرے گا اور وہ سب نوجوانی کی عمر تک پہنچ گئے تو وہ اپنا ایک بیٹا اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ان کے 10 بیٹے پیدا ہوئے۔ 10 بیٹوں کی پیدائش کے بعد جب تمام کے تمام نوجوانی کی عمر کو پہنچے تو حضرت عبد المطلب کو اپنی منت یاد آئی، چنانچہ وہ اپنے سب بیٹوں کو لے کر حرم کعبہ میں پہنچ گئے۔ جب عربوں کے مخصوص طریقے سے قرآن اندازی کی گئی تو قرآن حضرت عبداللہ کے نام نکلا، چنانچہ حضرت عبد المطلب حضرت عبداللہ کو لے کر قربان گاہ کی طرف بڑھے۔ یہ دیکھ کر خاندان بنو ہاشم کے افراد جن کو حضرت عبداللہ سے بہت لگاؤ تھا بہت پریشان ہوئے۔ وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آئے اور انہیں اس سلسلے میں یثرب مدینہ کی ایک کاہنہ عورت سے مشورہ کرنے کو کہا۔ چنانچہ جب اس کاہنہ عورت سے رابطہ کیا گیا تو اس نے اس کا حل یہ نکالا کہ حضرت عبداللہ کی جگہ خون بہا ادا کیا جائے۔ عربوں کی دیت خون بہا میں 10 اونٹ دیے جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ کے ساتھ 10 اونٹوں کی قرآن اندازی کی جائے اور یہ قرآن اندازی تب تک جاری رکھی جائے جب تک قربانی کا قرعہ اونٹوں کے نام نہیں نکلتا۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور بالآخر 10ویں بار قرعہ حضرت عبداللہ کے بجائے اونٹوں پر نکلا۔ اس طرح ان کی جگہ 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا۔ حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی اور نسب اور رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھی۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئی، مگر تھوڑے عرصے بعد حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب نے کھجور دلانے کے لیے مدینہ بھیجا تو وہ وہیں انتقال کر گئے۔ ناظرین، بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین نابغہ اجادی کے مکان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، البتہ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ ناظرین، اس سے آگے قسط نمبر 11 میں بیان کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، اگر آپ سلسلہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی اقساط بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کا وزٹ کریں اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پلے لسٹ موجود ہے، اس کو اوپن کریں اور باقی اقساط بھی ملاحظہ فرمائیں اور ساتھ ہی ساتھ اس ویڈیو کو لائک کرنا بھی نہ بھولیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں اور نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔